التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن علیہ السلام یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ جس جس حلال زادے کا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے جتنا جتنا دل بے قرار ہے اتنی بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال سبحانہ فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولیکن اکثرہم لا تعلمون۔ صلوات بآواز بلند پڑھی۔ تمام حمد اس پروردگار لم یزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ درود و سلام بس اور بس صرف اور صرف سرکار ابو طالب اور ان کے پاک بیٹوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ یکم محرم الحرام اس عزا خانے میں سجے ہوئے عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی، کہ میرا وہ سلطان کعبہ کی چھت پہ تشریف لا کے اپنے پہلے ہی خطبے میں زمانے کو یہ سمجھائے کہ دنیا والو علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ زندہ و سلامت رہیں۔ اکثر سے زیادہ احباب مجھے جانتے ہیں، تعارف ہے آپ کو، ذاکر اہل بیت مرحوم مغفور سید اسد رضا بخاری کا بیٹا ہوں ترڈے والی سے، اور مولا نے ڈیوٹی یہاں آپ کے درمیان لگا دی۔ دل ہے جی گزارشات کریں۔ سورہ مبارکہ روم سے آیت نمبر 30 پڑھنے کی عزت حاصل کی ہے۔ ثواب میں نے چک والو جان بوجھ کے نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثواب مجھے اور آپ کو تب مل گیا تھا جب ہم وضو کر کے گھر سے اس مجلس کے لیے چلے تھے۔ سورہ مبارکہ روم ہے، مالک فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ الدِّينَ حَنِيفًا، کہ اپنے چہروں کو قائم رکھو دین حنیف کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہی اللہ کی فطرت ہے جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل اللہ لخلقہ ہی، اللہ اپنی خلقت کا طریقہ نہیں بدلتا۔ ذالک الدین القیم، اور یہی تو ہے جو اللہ کا قائم دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو جاہل ہیں، جو علم نہیں رکھتے۔ آپ کا قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ کے ترجمے پہ میرے ساتھ اتنا بول پڑنا میرے لیے بہت زیادہ ہے، یہ آپ کی توجہ کی دلیل ہے۔
پہلا فکرہ کہہ کے میں چکشی خانہ کا مزاج دیکھوں گا کہ آپ کتنا آمادہ ہیں آج کی اس نشست میں بیٹے کی گزارشات سننے کے لیے۔ مالک کہہ رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو قائم رکھو دین حنیف کی طرف۔ اس کا مطلب ہے دین مشرق میں ہے کہ مشرق کی طرف دیکھتے رہو، دین مغرب میں ہے۔ بات میری پہنچ رہی؟ دیکھیں یہاں میرے بزرگ تشریف فرمائے، بھائی بیٹھے ہیں ناظم منبر، میں ان کی طرف دیکھوں گا تو تب جب مجھے پتا ہوگا کہ ناظم منبر کدھر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، میرے دین حنیف کی طرف اپنے چہرے قائم رکھو۔ پہلے فکرے پہ میں پہلے زینے پہ چکشی خانہ کی سماعتوں کا امتحان لے رہا ہوں، اور یہ آپ کا امتحان نہیں، میرا اپنا ہی امتحان ہے۔ اس کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ میں نے 10 دن آپ کی خدمت کس انداز میں کرنی ہے۔ وجہک للدین حنیفا، یعنی دین حنیف کی طرف اپنے چہروں کو قائم رکھو۔ پھر چکشی خانہ والو، ہمیں ڈھونڈنا تو چاہیے نا کہ اللہ کا وہ دین کون ہے جس کی طرف سے منہ پھر جائے تو بندہ بے دین ہو جاتا ہے۔ بھئی کیا کہنے آپ؟ زندہ و سلامت رہیں۔ اللہ کا وہ دین کون ہے؟ اچھا ایک فکرہ کہتا ہوں، میں مزاج آپ کا جانتا ہوں، آپ سادے ضرور ہیں لیکن جاہل نہیں۔ پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں اپنی خطابت کا، اس قیوم کا دین اسلام قیم اس لیے ہے کہ یہ کسی قائم کے انتظار میں ہے۔ وہ کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں۔ جی ہاں، مالک فرما رہے ہیں ہم نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین ہے کیا؟ چلیں میں سہارا لے لیتا ہوں ایک فقیر کے قول کا، ایک درویش کے قول کا۔ جناب معین الدین چشتی فرماتے ہیں دین است حسین، دین حسین ہے۔ اب میں پہلا فکرہ کہہ کے آپ کی سماعتوں کے معیار کو دیکھوں گا اور چہروں کی زیارت کروں گا کہ کن چہروں پہ بادشاہ حسین کے نام کی تسبیح جاری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ زمانے کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے زمانے کو حسین کی محبت پہ پیدا کیا ہے۔ یہ ہاتھ ہیں حسین بادشاہ کے جو اٹھے ہیں، بھائی زندہ و سلامت رہیں۔ فطر الناس، ہم نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی اللہ کا دین قیم ہے۔ اب اگلا فکرہ، اور بڑا خوبصورت فکرہ ہے، مالک فرما رہے ہیں ولیکن، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو جانتے نہیں، یعنی لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں۔ چلے ایک اور لفظ بدل دیتا ہوں تاکہ ہر بچہ بھی سمجھے، ہر بھائی تک، ہر بیٹے تک میری گزارش پہنچے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دین قیم کو بندے جانتے نہیں کیونکہ یہ جاہل ہیں۔ اس فکرے کے بعد میں چکشی خانہ میں علی والوں کے ہاتھوں کی زیارت کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اکثر بندے جاہل ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ بہت تھوڑے بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ میں کیا کہنے، حیدری جہاں جہالت ہو وہاں علی ولی اللہ نہیں ہوتا، جہاں جہالت ہو وہاں دین نہیں ہوتا۔
دین، علم اور فطرت، اسی پہ ہی مجھے گفتگو کرنا ہے، اور میں کوشش کروں گا ان 9-10 دنوں میں آپ کو اپنے علم اور اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے دین کا تعارف کرواؤں۔ اللہ نے ہمیں کس فطرت پہ پیدا کیا ہے؟ فطرت ہے اسلام۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ روتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چک شخانہ والوں، رونا بدعت نہیں، فطرت ہے۔ تھوڑا سا آپ کا تعاون چاہیے جو پیچھے تشریف فرمائے، رونا بدعت نہیں، فطرت ہے۔ اچھا بچہ آئے دنیا میں وہ نہ روئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پریشانی ہوتی ہے، بچہ ٹھیک نہیں، یا وہ روتا ہے یا گھر والے روتے ہیں، یعنی جو روتا نہیں وہ بچتا نہیں۔ اور ملت مسلمہ، اسی لیے تو ہم تمہاری منت کرنا چاہتے ہیں، اگر بچنا چاہتے ہو تو اور رو لو۔ مل کے بولو حیدری۔ مجھے بسم اللہ سلامت رہیں، مجھے اشارے اور کنایے کی خطابت ہی کرنا ہے، کہنا مجھے آپ سے سارا کچھ ہے۔ اور یہ ابھی نعرہ لگا ہے نا، بکھرا بکھرا نعرہ نہیں، اکٹھے ہو کے نعرہ لگایا کر۔ ایک بندہ کہے نعرہ حیدری، ساری ملت کہے یا علی، اپنا اپنا نعرہ نہیں۔ یہی تو محمد کا دین ہے کہ علی کے بعد اپنا اپنا نعرہ نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، سارے اگلے پچھلے مل کے بولو بازو بلند حیدری۔ اور میں آج بہت ساری دیواریں قائم کر جاؤں گا، بنیادیں بنا جاؤں گا چھوٹے چھوٹے فکروں سے جن پہ مجھے بات کرنا۔ غدیر اور علی ولی اللہ، یہ غدیر میں محمد نے 1.25 لاکھ صحابہ سے کیا کہلوایا اکٹھے؟ یا علی ہی کہلوایا۔ یعنی علی کی ولایت ہی وہ نقطہ ہے جس پہ امت آج بھی اکٹھی ہو سکتی ہے۔ بڑا خوبصورت اجتماع ہے۔ بندے ہم پہ ہمیں اعتراض کرتے ہیں، میں آج ایک اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں، چونکہ آن لائن مجلس جا رہی ہے، کیمرہ موجود ہے، دور دور آواز پہنچ رہی ہے۔ بندے ہمیں کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم سے بہتر کوئی صحابہ کو مان سکتا ہی نہیں۔ ہم مانتے ہیں اس 1,80,000 صحابی کو جس نے غدیر کے میدان میں محمد کے حکم سے علی کی بیعت کی ہے۔ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں۔ چلو کچھ بندے، یہ جو آپ کی چوپ ہے نا نوجوان دوستو، یہ لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرتی ہے۔ کچھ بندے باہر کھڑے ہو کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بس خطیب ہمیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، بندے تو بول ہی نہیں رہے۔ چلو جن بندوں کے ذہن میں کچھ مخصوص بندوں کے نام ہے، ممبر سے مجھے نام لینے میں صحابہ کا آر بھی کوئی نہیں۔ چک شخانہ والوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم حضرت سلمان کو مانتے ہیں، حضرت ابو ذر کو مانتے ہیں، ہم حذیفہ کو مانتے ہیں، ہم عمار کو مانتے ہیں۔ چلو جو بندے ابھی تک چپ ہیں، عزت پروردگار کی قسم ہے، ہم حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، ہم حضرت عمر کو مانتے ہیں، ہم حضرت عثمان کو مانتے ہیں۔ اب جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ جانے اور سیدہ بطول جانے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، مگر وہ مانتے ہیں جو انہیں بطول سمجھتی رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھئی کیا کہنے ہیں آپ؟ ہم گزارشات کرتے رہیں گے۔ یہ دین دین محبت ہے، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یہ اب وہ دور جہالت نہیں کہ بندہ کہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بندے نہ آئیں۔
اب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اس گھر کی مجلس ہے جس میں نکاح کا رواج تھا. ہم بڑی محبت سے گزارشات کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں ہم کوشش کریں گے پیغام حق پہنچانے کی. آپ اہل سنت ہیں، بے شک رہیے. جب تک آپ کو ماتم سمجھ میں نہیں آتا تب تک نہ کیجیے، لیکن مجلس میں آئیے. مجلس میں آنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا. میں مجلس کا ایک فائدہ پڑھوں. مجلس میں آنے کا چکشخانہ والوں سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ جو مجلس میں آ جائے وہ یزیدی نہیں رہتا. کیونکہ یہ مجلس فطرت ہے، حسین فطرت ہے، اور اللہ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے. عادت بدل جاتی ہے، فطرت نہیں بدلتی. یہ دین، یہ رونا فطرت ہے. اور جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا، ایک بڑا خوبصورت اور حساس فکرہ اور بڑے آرام سے کہنا ہے. جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو ہمارے علیہ السلام ہیں، جو ہمارے امام ہیں، وہ فطرت کے پابند نہیں، فطرت ان کی محتاج ہے. مثال کے طور پہ پیدا ہونا فطرت ہے، مر جانا فطرت ہے. پیدا ہونا فطرت ہے، مر جانا فطرت ہے. نہ یہ پیدا ہونے کے محتاج ہیں، نہ انہیں موت آتی ہے. میں شیعہ عقیدہ امامت بیان کر رہا ہوں اس منبر سے. پیدا کون ہوتا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے، جو پیدا ہو اسے غسل ولادت دیا جاتا ہے. جو پیدا ہوا وہ پلیت، جس نے جنا وہ ماں پلیت، جو اس وقت وہاں تھی وہ دائی پلیت، یعنی تینوں پلیت. بچہ بھی بچہ بھی، اماں بھی، دائی بھی، تینوں پلیت. ہمارے امام فطرت کے پابند نہیں. یہ آئیں تو پہلے دن کعبے میں آتے ہیں. تھوڑا سا تعاون مجھے چاہیے اپنے نوجوان دوستوں سے. یہ پہلے دن آئیں تو کعبے میں آتے ہیں. تو اور میں پابند فطرت ہیں، ہمیں مار کے رلایا جاتا ہے. یہ 3 دن تک نہ روئیں، نہ بولیں، نہ آنکھ کھولیں، کوئی پریشانی نہیں. عزت پروردگار کی قسم ہے، فطرت امامت کی محتاج ہے، امام فطرت کا محتاج نہیں. جس بندے کو ابھی بھی سمجھ نہیں نہ آئی کہ ہم میں اور امام میں، تجھ میں اور علی میں کیا فرق ہے، میں جملہ کھول کے کہہ دیتا ہوں. جہاں تو اور میں آ جائیں وہاں سے مٹی اٹھوائی جاتی ہے. جہاں علی آتا ہے وہاں عالمین کی گردن جھکائی جاتی ہے. بھائی جی ہیں آپ، سلامت رہیں. کیا کہنے آپ؟ ایک لفظ کہوں، چکشخانہ میں آپ کو لاہور سمجھ کے پڑھ رہا ہوں اور مجھے وہ مزہ آ رہا ہے. میں آنے سے پہلے یہ سوچتا تھا بھئی یار ایک آدھ مجلس میں گزارا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ اردو میں محرم کیسے سنیں گے. تسا میں کرا دیتی ہے تسلی تے انشاءاللہ میں کل بھی ہونا ہے. تے جنہیں اج بیٹھے ہو کل انہیں بھی بیٹھے رہتے میرے لئی بتھیرے. بھئی توجہ، جو فکرت رکھنے والی والے کل لے جاؤ. جسے پیدا ہوتے ہوئے غسل دیا جائے اسے رضی اللہ کہتے ہیں. یہی جھگڑے ہیں نا ہم میں اور تم میں کہ
رضی اللہ کون ہے؟ علیہ السلام کون ہے؟ جسے پیدا ہونے کے بعد غسل کی ضرورت ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں، اور جو پیدا ہو کے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ دے اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ بھائی آپ سنا ہے فکرہ کیا کہنے؟ آپ زندہ و سلامت رہیں۔ کیا کہنے؟ بھائی جی میں مجبور ہو گیا ہوں ایک فکرہ کہنے پہ دل نہیں تھا۔ یہ بزرگ ہیں تو میں تو قسم لے لو مینو اس پنڈ چ کسے دا بھی نام نہیں ہوندا۔ میرے مطلب ذاکری کا حصہ ہی نہیں کہ میں ممبر سے نام لوں۔ آپ سارے ہی میرے لیے قابل احترام ہیں، ہم سارا حسین کا خاندان ہے، ہم بادشاہ حسین کی سنگت ہیں، اور حسین سے بڑا تعارف اللہ کی کائنات میں ہے کوئی نہیں۔ یہ بزرگ ہیں، ان کی داد نے مجھے بے چین کیا، انہوں نے اتنے زور سے واہ واہ کیا کہ وہاں بیٹھے ہوئے جوانوں کو بھی ادھر دیکھنا پڑے کہ ادھر کون بیٹھے۔ او ملت مسلمہ، ہم تمہیں 1400 سالوں سے یہی سمجھاتے پھرتے ہیں کہ دل میں علی ہو تو پھر بندے پہ عمر کا اثر نہیں ہوتا۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا نعرہ حیدری۔ اور یہ جو خاندان ہے، یہ جو آل ابو طالب ہے، یہ جو ایسے افراد ہیں جو دین حنیف پہ ہیں، یہ فطرت کے محتاج نہیں، فطرت ان کی محتاج ہے۔ بھائی یہ تو کیا، ان کے ماننے والے فطرت بدل دیتے ہیں۔ یہ جو اجتماع آج یہاں ہوا ہے نا، عزت پروردگار کی قسم ہے یہ فطرت کی شکست ہے، حسین کی جیت ہے۔ یار سوچو تو صحیح، آخر ایسا یہاں کیا ہے کہ وہ پردے دار جو اپنی برادری میں کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جائیں، یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ چلے میں اور آسان کرتا ہوں، بچہ پیدا ہو نا، پیدا ہو، آپ سب کی اولاد ہے، سارے ہی اولاد والے تشریف فرمائے، سب نے یہ منظر دیکھا ہے، بچہ چھوٹا ہو نا جی تو شروع میں پہلے 1-2 بچے، چونکہ میرا بھی تجربہ ہے، صاحب اولاد ہوں، وہ باپ کو اٹھانا نہیں آتا، اٹھانے لگے نا تو ماں کہتی ہے اوہو آرام سے، ہاتھ سخت نہ لگے۔ بیٹے کے چہرے پہ گرد آ جائے نا تو بھائی ماں ایسے صاف نہیں کرتی، وہ یوں کر کے نا جھاڑتی ہے آرام سے۔ جو ماں بچہ اٹھاتے ہوئے، بٹھاتے ہوئے، رکھتے ہوئے آرام کا خیال رکھتی ہے نا کہ ہاتھ سخت نہ لگے، یکم محرم کو وہ اسی بچے کو آغوش میں لے کے نکلتی ہے، چاہے وہ 4 مہینے کا ہو، چاہے 6 مہینے کا ہو، چاہے 7 مہینے کا ہو، وہ مجلس میں آنے سے پہلے نا مجلس کے باہر لگے ہوئے سٹال پہ روک کے پوچھتی ہے بھائی کوئی لوہے کی کڑی ہے اس کے لیے؟ یہ فطرت کی شکست ہے۔ چلو میں اور آسان کروں، اور جس بندے نے ابھی تک نام علی کی تسبیح نہیں کی وہ عبادت مکمل کر لے۔ ماں کے بچے نہ بولتے ہوں تو وہ منتیں مانتی، میرا بول پڑے میں چاندی کا سیب چڑھاؤں گی۔ مائیں کوشش کرتی ہیں بچے بولیں، اور یہاں جتنی تشریف فرما ہیں جناب سیدہ کی کنیزیں ہونے کے حوالے سے، گو میں سید ہوں لیکن آپ کے پیروں کی جوتی بھی اس وقت مجھ سے افضل ہے۔ عزت پروردگار کی قسم میں کیا عزت ہوگی شیعہ بچوں کی ماں کی کہ ساری دنیا کی مائیں منتیں مانتی ہیں ہمارا بول پڑے،
اور ہماری ماؤں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں حسین کہنے سے پہلے ماں نہ کہہ دے. ہماری یہ منت مانگتی ہیں کہ پہلے یا علی کہیں. ہماری یہ منتیں مانگتی ہیں کہ بولنے لگیں تو پہلے یا حسین کہیں. توجہ فرما رہے ہیں. حسین فطرت کا فاتح ہے. حسین فطرت کا فاتح ہے. حسین نے 96 گھنٹے کی پیاس سے ساری کائنات کا پانی مار دیا. بات شاید میں تھوڑی مشکل کر گیا ہوں. حسین نے فطرت بدل دی. فطرت کیا ہے چکشی خانہ والوں؟ بندے پیدا ہوتے ہیں, جینے پہ دل کرتا ہے. یہاں آپ کے گاؤں میں ہوگا کوئی بندہ 100 سال سے اوپر بھی ہوگا. یہاں ابھی حالات اچھے ہیں, غذا اچھی ہے, ماحول اچھا ہے, بندے جی لیتے ہیں اتنا, اور مالک آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. بندہ جناب خضر کے برابر بھی جی لے نا تو اس کا مرنے پہ دل نہیں کرتا. بھائی توجہ, میں فکرہ ہدیہ کرنے لگا ہوں حسین بادشاہ کے نوکروں کی بارگاہ میں, اور یہ ساتھ لے جائیے گا. حسین نے فطرت فتح کی ہے. 10 محرم کی صبح کو 9 لاکھ جسے موت سمجھ رہے تھے, خور نے اسی کو زندگی سمجھ کے گلے لگایا ہے. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے آپ کے, زندہ و سلامت رہیں. جی ہیں, چلیں اور تھوڑا آسان کرتا ہوں تاکہ سمجھا لوں. آل محمد تو آل محمد ہیں, مرتے تو حسین کے نوکر نہیں. ہمارے لیے موت نہیں ہے. ہمارے لیے موت نہیں ہے. کیسے؟ ماں باپ بچوں کو پہلے ماتم سکھاتے ہیں, پھر وہ جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر زنجیر چلانا سکھایا جاتا ہے. یعنی ماں اور باپ یہ سکھاتے ہیں کہ جسم سے کٹ کٹ کے حسین میں شامل ہو جاؤ. بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں آپ. باتیں مشکل ہیں, مجھے اندازہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. عام اور سطحی گفتگو مجھے نہیں کرنا, وہ تقریریں مجھے آتی ہیں لیکن میں اب نہیں کرتا. کچھ دینا چاہیے. حسین زندگی اور موت کی سرحد سے بڑا دور رہتا ہے. حسین وہ ہے جو مٹی میں ہاتھ ڈالے تو حبیب بھی بنا دیتا ہے, طبیب بھی بنا دیتا ہے. چلے فطرت یہ نہیں کہتی کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں, ہمیں صرف سننے پہ اعتبار ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حسین نے فطرت کو فتح کیسے کیا. 2 مصرے پڑھ کے میں آپ کے خوبصورت چہروں کی زیارت کروں گا, اور ہر دل سے دعا لے جاؤں گا جس دل میں بطول کا بیٹا دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے. کون ہے حسین بادشاہ؟ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا, آپ کی توجہ اور محبت کی وجہ سے مجھے مصرے یاد آ گئے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کتنی قیمت دے سکتا ہے چکشی خانہ کا نوجوان اور ماتمی مجھے ان مصروں کی. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا, مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. جسے 9 لاکھ موت سمجھ رہی تھی نا, خور نے اسے زندگی سمجھ کے گلے لگایا. بھائی پتا تھا کہ جانا ہے تو مر جانا ہے, لیکن خور کو یہ بھی پتا تھا کہ حسین کے ہو کے مر گئے تو پھر قیامت تک زندہ رہیں گے. ہائے ہائے ہائے. حسین زندگی, حسین فاتح فطرت. حسین نے فطرت بدلی. اور چلو ایک فکرہ اختیار حسین کا سنا دوں, اور یہ نوجوانوں کی نظر کرنا ہے فکرہ. بزرگ اس پہ بے شک نہ بولیں, انہیں میری طرف سے چھٹی ہے.
میں نے آپ کو پہلے ہی بڑی تکلیف دے لی ہے، اب یہ جو جوان خوبصورت چہرے ہیں نا، یہ میرے ساتھ شامل ہو. ہمارے جسم بھی فنا نہیں ہوتے. حسین والوں کے جسم فنا نہیں ہوتے. موت پہ نظریہ یہی ہے نا جی کہ مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. جسم چونکہ مٹی کا ہے وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اور جب بروز قیامت اللہ اٹھائے گا تو وہ جلدی جلدی نئے جسم تخلیق کر لے گا. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ نئے جسم تخلیق کرے. ہمیں انہی جسموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فکرہ میں اتنا بڑا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربانوں کو اپنے لوہے دل پہ اتر کے نام علی کے دستخط کرنے کی اجازت دے دی تو پھر میرا وعدہ ہے 10 دن جہاں فکرہ یاد آئے گا آپ بیٹے کے حق میں دعا کریں گے. حسین کے ماتمی کا جسم بھی فنا نہیں ہوتا. بندے چکشخانہ والوں کہتے ہیں کہ اللہ جلدی جلدی نئے جسم تخلیق کر لے گا. وہ قادر مطلق ہے، وہ کرنا چاہے تو ایک نہیں 1 کروڑ نیا جسم وہ ایک لمحے سے بھی پہلے تخلیق کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ قادر ہے تو وہ عادل بھی ہے. اب فکرہ کہوں عزت پروردگار کی قسم ہے ہم انہی جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. انہی جسموں کے ساتھ. کیوں؟ اگر وہ قادر ہے تو وہ عادل بھی ہے. اور یہ اس کا عدل ہی نہیں کہ حسین کا ماتم کوئی اور جسم کرے، جنت میں کوئی اور چلا جائے. میں کیا کہنے، مل کے بولو حیدری. سلامت. حسین نے فطرت فتح کی ہے. حسین نے کربلا میں پیاس کو پانی بنا کے دکھایا. ہائے بس 1 محرم ہے آج، اور یہ جن دوستوں نے، بزرگوں نے، جوانوں نے سیاہ لباس پہنا ہے نا، میں انہیں سلام پیش کرتا. کل سے سارے محسن یہ کوشش کریں گے کہ وہ سیاہ لباس میں آئے. جس کے پاس نہیں نا، وہ کسی پرانے سفید سوٹ کو کالا رنگ دلوا لو. لباس کالا پہن کے آؤ مجلس میں. پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ چکشخانہ والوں آپ کا مزاج مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں ہائے آئے گی اس فکرے پہ. یہ رسم نہیں. کالا لباس ان بیبیوں کے برقعوں کی یاد ہے شام غریباں سے پہلے جن کے برقعے کالے نہیں تھے. شام غریباں میں لگنے والی آگ نے جن کے برقعوں کے رنگ سیاہ کر دیے تھے نا. چاند چڑھا ہے کل محرم کا، سب نے دیکھا. زندگی کا پتہ کوئی نہیں کہاں شام ہو جائے. یہ فکرہ ساتھ لے جانا. آپ میں سے کسی نے امام بارگاہ میں چاند دیکھا ہوگا، کسی نے گھر میں دیکھا ہوگا، کسی نے بیٹیوں میں بیٹھ کے دیکھا ہوگا، کسی نے دوستوں کے ساتھ. آئندہ سال جب چاند دیکھو نا تو میں منت کر رہا ہوں، چاند نکلنے کے بعد گھروں کو تالے لگا کے نہ تھوڑی دیر بازار میں بیٹھ جا. کوئی بندہ بھی بے پرواہ نہیں، جسے سمجھ آئی ہے اس کی آئے نکلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر سال یہ چاند گھر میں دیکھتے ہیں، علی کی بیٹی نے جنگلوں میں دیکھا. اجرکم من اللہ. ماں حسین کی راز. بسم اللہ بسم اللہ. اور اعمال لکھے ہیں لوگوں نے کہ ربیع الاول کا چاند دیکھو تو فرولا دیکھو، ربیع الثانی کا چاند دیکھو تو سبزہ دیکھو، رجب کا چاند دیکھو تو پانی دیکھو. پھر بندے کہتے ہیں دعا مانگو. چاند دیکھ کے جو دعا مانگو وہ پوری ہوتی ہے. محرم کا چاند وہ چاند ہے جسے دیکھنے کے بعد زینب نے حسین کا چہرہ دیکھا.
میں صدقے جاواں بڑا سونا ماتمی ماحول ہے تہاڈا مزاج ہے ماتم تے پہلا فکرہ ماتم واسطے آکھن لگا تے میرا سوال ہے لکھا جو ہے علماء نے آل محمد فرماتے ہیں چاند دیکھو تو دعا مانگو سوچ کے بتا یہ چاند دیکھنے کے بعد شکرا نے دعا کیا مانگی ہوگی عزت پروردگار کی قسم ہے محرم کا چاند طلوع ہوا نہ تو اکبر کے قدموں والے نشانوں پہ منہ رکھ کے کہتی تھی اللہ کرے میرے اکبر کی شادی کا ہو او اللہ کرے یہ چاند ان کی زندگی کا آخری نہ ہو اجرکم من اللہ ماں حسین کی راضی ہو ماں حسین کی راضی ہو بسم اللہ ہائے کرتے آئیں گے آپ بڑے تحمل سے مجھے فضائل اور مصائب کی نوکری کرنا ہے چونکہ یہ دن ہے رونے کے 2 محرم کو شبیر پہنچے کربلا جناب سیدہ بھائی پڑھ گئے اور تیاری بھی آپ کو کل وہ سنائیں گے میں کل سے ان کے پیچھے ہوں وہ جو پڑھیں گے اپنی مرضی سے پڑھیں گے کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ پرسہ ہے اور چکشی خانہ والوں جنازوں پہ تو صرف بیان ہوتے ہیں مقابلے تو نہیں نہ ہوتے گل ایک عجیب کرن لگا کبھی کسی بہن نے نہیں سوچا ہوگا کہ میرا بھائی مرے گا تو میں یہ کہہ کے روں گی کوئی ماں نہیں یہ سوچتی کہ میرا بیٹا مرے گا تو میں یہ کہہ کے روں گی یہ وین ہے یہ عطا ہے جیسے کسی کو آئے وہ ویسے کر لے 2 محرم شبیر کربلا پہنچے مرتجز رک گیا شبیر دیکھ کے کہتے ہیں مرتجز رک گیا مرتجز منہ پھوڑ کے کہتا ہے مولا اسی دن اور اسی جگہ کے لیے تیری ماں نے اپنی چادر میں جو کھلائے تھے اسی دن اور اسی جگہ کے لیے مولا اس نے صرف جو نہیں کھلائے اس نے مجھے کربلا اپنی چادر پہ دکھائی ہے نہیں میں سمجھا نہیں سکا فکرہ مرتجز کہتا ہے اس نے مجھے اپنی چادر پہ ساری کربلا دکھائی ہے مجھے اس نے بتایا ہے کہاں کسی کے بازو کٹیں گے کہاں کسی کے گلے میں تیر لگے گا مولا مجھے پتا ہے کربلا آ گئی بس ماتمی عزادار و شبیر کربلا کی دھرتی پہ اترے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا شبیر نے میں وہ حصہ پڑھنے لگا ہوں جو محرم میں نہیں پڑھتے بندے کیونکہ 10 مجلسوں میں مخصوص چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں بنی اسد کے جب بزرگ آ گئے نا تو یہ کہتے ہیں سردار اپنا تعارف کروائیے آپ کون ہیں حسین دیکھ کے کہتے ہیں میں وہ ہوں جو مباہلہ میں محمد کے ہاتھوں پہ تھا بڑا قدردان مجمع ہو ہی نہیں سکتا گل ہوئے تے تسی قدر نہ کرو شبیر دیکھ کے کہتے ہیں میں محمد کا بیٹا ہوں اور اگر تمہیں میرے محمد کا لال ہونے پہ یقین نہ آئے تو پھر میرا ایک بیٹا ہے میں اس سے کہتا ہوں وہ نقاب ہٹا دیتا ہے ہائے کرتے ہوگے شہزادہ علی اکبر سے کہا اکبر آنا ذرا انہیں جوانی والے محمد کی زیارت کروا ابھی چک شکانہ والوں نقاب ہٹا تھا کہ ان کے ہاتھ جڑ گئے اب ایک فکرہ آپ مجھے دیکھ کے سنیں گے تو آپ روئیں گے بڑی قدر شناس دھرتی ہے ادب سے پیار ہے آپ کو ایک جوان کھڑا تھا دراز قد کا سب سے اونچا قد تھا سارے ہاشمی تلواریں لے کے اس کے گرد ایسے تھے کہ جیسے وہ سب کا استاد ہے اشارہ میں کرنا ہے تہائے تساں کرنی ہے یہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا یہ جو جوان ہے سامنے سب سے جس کا قد بڑا ہے ہاشمیوں میں یہ کون ہے جو علم والے کے مرید ہو شبیر کی آواز آئی یہ میرا ابھی یہاں تھے شبیر غازی سر جھکا کے کہتا نوکر ہوں میں فکرہ سمجھا نہیں سکا حسین کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے علمدار رو کے کہتا ہے نوکر ہوں میری ماں اس کی بہنوں کی کنیز ہے اور تیری وفا کے قربان جاؤں شبیر سردار فرماتے ہیں ہم یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں
بنی اسد کے لوگ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سردار کائنات آپ کی ملکیت ہے، تو ابو تراب کا بیٹا ہے، جہاں سے چاہے جتنی چاہے رکھ لے۔ سنو گے چک شخانہ والوں، غریب رو کے کہتا ہے میں نے آباد کرنی ہوتی نا، میں نے یہاں گھر بنانے ہوتے تو میں رکھ لیتا، میں نے یہاں قبریں بنانی ہیں۔ میں بسم اللہ کروں، سلامت رہیں جن کی آئے نکلی ہے۔ شبیر رو کے کہتا ہے میں نے یہاں قبریں بنانی ہیں اور میرا دل نہیں چاہتا محمد کے بیٹے کسی کی ملکیت میں دفن ہوں، میں نے اپنے بیٹوں کے لیے قبرستان خریدنا ہے، قیمت طے کرو۔ یہ کہتے ہیں 20,000 دینار، شبیر کہتے ہیں 20,000 دینار نہیں 60,000 دینار دوں گا۔ عباس کے نام آواز دے کے کہتے ہیں عباس جانا جو میرے مقصد میں میری برابر کی حصے دار ہے، میری برابر کی حصے دار ہے، اس سے کہنا 30,000 دینار دے۔ 30,000 دینار دیے جناب عالیہ نے۔ اب میں فکرہ پہلا مصائب کا کربلا کی دھرتی پہ کہہ رہا ہوں جو مصائب کے عاشق ہو۔ شبیر کی آواز آئی عالیہ بتا بینامہ تیرے اون کے نام ہو یا میرے سجاد کے نام ہو، زمین سجاد کے نام یا اون کے نام؟ رو کے کہتی ہے نہ تیرے سجاد کے نام نہ میرے اون کے نام، یہ اکبر کے نام کروا، وہ ہم دونوں کا اکٹھا ہے، وہ جتنا تیرا ہے اتنا میرا ہے۔ بینامہ اکبر کے نام ہوا اور محمد کو گلے لگا کے کہتی ہے یہ جاگیر اکبر کی ہو گئی، تم جگہ کہیں اور ڈھونڈ لو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماں حسین دی راضی ہوئے بھائی، تم جاگیر سے باہر کہیں جگہ ڈھونڈ لو۔ بس کافی پڑ گئے ہوں، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کی بات اور۔ رو کے کہتی ہے ہون محمد یہ جاگیر علی اکبر کی، تم اس سے باہر رہو گے، کامہ تعمیل ہوگی۔ بس ماتمی ادادارو، شبیر نے قبرستان خرید لیا بیٹوں کے لیے۔ جملے تو اب میں نے کہنے، جڑا بندہ گل دا قدردان نہ جھنگ لیا، یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سردار دے ہم نے آپ کو دی ہے لیکن یہ بن برباد ہے، یہاں سے نبی پناہ مانگتے گئے۔ صبر کا پروردگار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے جو پہلے یہاں سے روتے گئے ہیں ان میں سے کسی کی ماں کا نام زہرا نہیں تھا۔ ہائے، کسی کی ماں کا نام زہرا نہیں تھا، میں انتظام کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں آپ یہاں کیا کریں گے؟ شبیر فرماتے ہیں میں یہاں کاشتکاری کروں گا۔ ہائے، میں یہاں کاشتکاری کروں گا۔ آپ سب کا یہی کام ہے نا۔ یہ حیران ہو کے کہتے ہیں مولا یہ ریت ہے، یہ بنجر ہے، یہ صحرا ہے، یہاں کچھ نہیں اگتا۔ سخی فرماتے ہیں میں اگاؤں گا۔ کہا آپ کیا اگائیں گے؟ جو 14 سے 18 سال کے جوان ہیں وہ اس فکرے پہ ضرور ماتم کریں گے۔ یہ دیکھ کے کہتے ہیں کیا اگائیں گے؟ شبیر نے ایک چہرہ دیکھا اور رو کے کہتے ہیں میں یہاں کسی کے صحرے کے پھول اگاؤں گا، میں یہاں کسی کے صحرے کے پھول اگاؤں گا، میں کسی کے بازوؤں سے یہاں 2 درخت اگا کے ان کے سائے میں وفا بٹھاؤں گا، میں یہاں کسی کی ضعیفی اگا کے اس میں سے جوانی نکالوں گا، میں کسی کے جگر کا خون اس ریت میں ملا کے اسے شفا کروں گا۔ بس ماتمی عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اب شبیر مخاطب ہوئے ان سے رو کے کہتے ہیں دیکھو بنی اسد کے لوگوں جگہ میں نے لے لی ہے، آج ہے 2 محرم، 11 محرم تک تم میں سے کوئی ادھر آئے نہ آئے، جب 12 محرم کو یہ پردہ دار میرے یہاں سے چلے جائیں پھر یہاں ضرور آ جانا۔ ہے کرتے ہوگے پہلا پرسہ ہے آج کی مجلس میں اور آئی ہے علی کی بیٹی پرسہ لینے کے لیے، آنسو مقدر سے آتا ہے آئے تیرے بس میں ہے۔ یہ دیکھ کے کہتے ہیں سرکار جب سارے چلے جائیں گے تو ہم کیا کرنے آئیں گے؟ شبیر کہتے ہیں اپنے ساتھ کچھ سامان لے آنا، کچھ سامان لے آنا۔ یہ دیکھ کے کہتے ہیں کیسا سامان؟ غریب رو کے کہتے ہیں بس اتنا سامان جس سے تھوڑی سی قبریں بن جائیں۔
اور جیسے کچھ قبریں بن جائیں کہا مولا کس کی قبر بنانی ہے؟ شبیر کہتے ہیں یہ راز بعد میں کھلے گا۔ بزرگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں تم قبریں بنا دینا، اگر نہ بنا سکو تو پھر مستورات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے مرد کسی کے ڈر سے اس دن گھر سے نہ نکلے، تم تو مستورے ہو نا، تم نے تو دریا پہ آنا ہے پانی بھرنے کے لیے، تم آنا ہمارے لاشیں دفن کر جانا ہے۔ گلے جی دی وجہ تو شیعہ ماما بھیڑا دھیاں نال لے کے گلیاں بازاریں چ روندے میں چک سکھانے والے ہو، اب بیویوں سے بھی باتیں کر لی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا 8-8 9-9 سال کے، رو کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے بڑے ڈر سے نہ نکلے، تم بچے ہو، ریت سے کھیلنا تمہارا کھیل ہے، تم 13 محرم کو یہاں آ کے ضرور ریت سے کھیلنا۔ یہ کہتے ہیں مولا کیوں؟ شبیر رو کے کہتا ہے تمہارا کھیل ہو جائے گا میرے اکبر کی قبر بن جائے گی، تمہارا کھیل ہو جائے گا میرے بچوں کی لاشیں دفن۔ اجرکم اللہ، ماں حسین دی راضی ہوئے بھائی۔ بس آخری لفظ اور میں ممبر چھوڑوں۔ ہو گئی کربلا کی جنگ، مارے گئے حسین۔ ایک لفظ پڑھنا ہے جس کے لیے ساری محنت کی ہے۔ 13 محرم کو جب علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں کڑیاں پہن کے شام چلی گئیں نا، تھکنا نہیں، میں منت کر رہا ہوں، سال بعد آئے گی 1 محرم۔ ہائے کرو گے لفظ کے ساتھ، کچھ بے کفن لاشیں تھے اور کچھ ایسی لاشیں تھی جن کے کئی حصے تھے۔ سخت لفظ میں نے کہا ہی کبھی نہیں، میری ذاکری کا حصہ ہی نہیں ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا کسی مومن کا دل دکھاؤں، اور میں کوشش کرتا ہوں پردے سے پڑھ جاؤں۔ جون، حبیب، زہیر، بریر، سب کو سجاد نے ایک جگہ اکٹھے کر کے اکٹھا سلا دیا، جسے گنجے شہیدہ کا ترجمہ پتہ ہے نا۔ چک شکھانہ والوں، علیحدہ علیحدہ قبریں نہیں ہیں 72 کی، غربت دیکھ سجاد کی، ایک قبر میں سجاد نے 70 لاشیں دفن کیے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے دفن کر لیے۔ اب ایک فکرہ مجھے دل دکھے تو آپ معاف کریں گے، سجاد نے بہت ساری جگہ سے سارا غازی اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی قبر بنا دی۔ نہیں میں جملہ سمجھا ہی نہیں سکا، میری مجبوری ہے، عریان لفظ میں نے نہیں کہنا۔ جا علماء سے پوچھ تو صحیح، کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد عباس کا ہے اور قبر اصغر کے برابر ہے۔ بس ماتمی ازادارو، اتنا ظلم ہوا ہے بادشاہ عباس پہ، بڑی مشکل سے بہت ساری جگہ سے چچا اکٹھا کر کے نا سجاد نے سارا ایک چھوٹی سی قبر بنا دی۔ چھوٹی سی قبر بنانے کے بعد اب وہاں آیا جہاں ایک لاشے کے 9 ٹکڑے تھے، 9 ٹکڑے دیکھ کے کہتا ہے یقیناً آپ ہی بابا حسین ہیں۔ ہر ٹکڑے میں سے آواز آئی ہاں سجاد میں ہی حسین ہوں، ہاں سجاد میں ہی حسین ہوں۔ 9 ٹکڑے قبر میں اتار لیے۔ اب ماتمی کا ہاتھ سینے پہ اور میں رخصت چاہتا ہوں اس فکرے پہ آپ سے۔ بابا کو قبر میں لٹانے کے بعد سجاد کی آواز آئی بابا میں نے اکبر سے مل لیا ہے، میں نے چچا غازی سے مل لیا ہے، میں نے قاسم سے مل لیا ہے، مجھے اصغر نظر نہیں آیا، مجھے اصغر